بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آگے فلسفی تقریر کرتے رہے۔ آگے فلسفی کہتے ہیں جیسے میری تقریر ختم ہوئی ایک اہل سنت کا عالم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آگے فلسفی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ آج ہمیں ڈانٹ رہے ہو کہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حسین نہیں ہے، تم شیعوں کے پاس حسین ابن علی ہے۔ ہم جوانوں کو جمعے پہ تھوڑے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دو خطبے سنا دیتے ہیں، لیکن جو اپرچونٹی تم لوگوں کے پاس ہے کہ نام حسین پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تم کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، ایک اشتہار لگانا پڑتا ہے کہ مجلس حسین ابن علی، اور لوگ خود آ جاتے ہیں۔ تم بڑی آسانی سے تبلیغ کرتے ہو کہ ہمارے جمعے میں بڈھے بڈھے تو آ جاتے ہیں، خواتین نہیں آتی، بچے نہیں آتے، لیکن اللہ نے تم لوگوں کو جو نعمت دی ہے فرش حسین کے نام سے، کہ بچے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، جوان بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، خواتین بھی وہاں پر آتی ہیں، تو فرمایا جو نعمت حسین کے نام سے خدا نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں یہ نعمت نہیں دی ہے۔ پورے اقوام عالم میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی قوم نہیں، یہ نعمت خدا نے صرف شیعیان علی ابن ابی طالب کو دی ہے، امام حسین کی نعمت، کہ کشتی کی مانند سارے لوگ حسین کے نام پہ کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف جمع ہونے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا صرف مجلسوں میں آنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھ کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ عقل کا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے کہ واقعاً مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں؟ تو کسی نے بول دیا کہ ہم 10 دن مجلس مناتے ہیں، امام حسین کا غم سنتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ ریپیٹڈلی اپنی قوم کو ایک واقعہ سنا رہے ہو، اور ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ، علم بنائے جائیں، مجلسیں کی جائیں، خطیب ذاکر بلائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کہ کروڑوں کا آپ لوگ خرچہ کرتے ہو کیا سنانے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، ایک قصہ سنانے کے لیے، ایک کہانی سنانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی کہتے ہیں عالی مقام امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، یزید بڑا ظالم تھا، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے، اگر ہم نے کرنا بھی ہو تو ہم یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ اسکول پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی غریب خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو کروڑوں خرچ کر رہے ہو کس کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور وہ واقعہ جو قوم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ، کتنے واقعے ہیں قرآن میں؟ ہر سال اپنی تراویحوں میں ہم یہ واقعے بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کتنی فضیلت کے ڈیلی قرآن پڑھو، ڈیلی قرآن پڑھو۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ 6000 اگر آیتیں ہیں تو 2000 آیتیں واقعات پر مبنی ہیں، 270 سے زیادہ قرآن میں قصے پروردگار عالم نے بتائے۔ تو اگر قصہ سنانا عبث ہوتا تو خدا اتنے قصے کیوں سناتا؟ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو 2000 آیتیں قصوں پر مبنی کیوں ہیں؟ تو کبھی بھی اگر کوئی اعتراض کرے، علماء فرماتے ہیں کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہا ہوں، کیونکہ کربلا نہ سرزمین کا نام ہے، کربلا نہ کسی واقعے کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ریولیوشن کا نام ہے، کربلا طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم بچوں کو واقعے نہیں سناتے، ہم ان کو فرش عذاب پر بٹھا کر تہذیب حسین سکھاتے ہیں، ہم انہیں مجلسوں میں بٹھا کر ادب عباس بتاتے ہیں کہ واللہ اگر یہ تہذیب کربلا نہ ہوتی تب کی شیعت ختم ہو چکی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں شیعت کا اگر پاور ہے، اگر بیک بون ہے تو یہ عزاداری امام حسین ہے، کہ ایک طرف 10 مہینے شیطان محنت کرتا ہے، ایک طرف 2 مہینے حسین کے آتے ہیں۔
ان کی محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اسلام بھی نہ ہوتا. اگر اسلام باقی رہتا ہے تو کس کے نتیجے میں؟ محرم اور سفر کے نتیجے میں. رہی بات اگر یہ واقعہ ہوتا تو انبیاء ایسے اتنا کیوں مناتے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے غم حسین منایا ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم سرزمین کربلا سے گزرنے لگے، پاؤں میں چوٹ آئی، خون بہا، پروردگارہ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے پوچھتے تھے خدایا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی کو اگر تکلیف آئے تو خطا کی وجہ سے آتی ہے، ترک اولا کی وجہ سے آتی ہے، یا اللہ کا امتحان ہوتا ہے، خدا ترفیع درجہ دینا چاہتا ہے. تو فوراً پوچھا پروردگارہ پاؤں میں تکلیف کیوں آئی؟ کہا آدم یہ وہی سرزمین ہے جہاں محمد کے نواسے کا خون بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بھی ایک کنیکشن بنے اس سرزمین کے ساتھ. موسیٰ گزرے، جوتی پھٹی، پاؤں میں کانٹا چلا گیا. فوراً کہا پروردگارہ کیا ہوا؟ کہ موسیٰ ایک کانٹا تیرے پاؤں میں گیا ہے، لیکن یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ پیدل ان غریبوں کو چلایا جائے گا. حضرت ابراہیم گزرے، کہتے ہیں پاؤں لڑکھڑایا، سر زمین پہ لگا، سر سے خون جاری ہوا. پروردگارہ ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی؟ کہ ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی، تیرے ہی نسل میں سے ایک آئے گا، نام حسین ہوگا، جس کا خون اس سرزمین پہ بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا کنیکشن بنے حسین ابن علی سے. رسول گرامی جب سیدہ بیٹے کو لے کر آتی ہیں، جیسے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو زار و خطا رونے لگتے ہیں. بی بی ام سلمہ کو جو مٹی دی وہ تو مسلمانوں کو پتا ہے. یہ کیسا واقعہ ہے جس کو پہلے سے ذکر کر دیا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک اور تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ ایک ریولیشن ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو آج عزت بھی دی ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو مہذب بنایا ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو ترفیع درجہ بھی عطا کیا ہے. تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا مہذب بننے کا ماحول ہے. یہاں فرش اضاء پہ آتے ہو کچھ سیکھنے کے لیے. اب اگر میں حسینی بننا چاہتا ہوں تو حسینی کیسے بنا جاتا ہے؟ ایک ہے کربلا کی سرزمین پہ ہو کر جو آتا ہے اسے کربلا ہی بولتے ہیں. بندہ ایک دن کربلا گیا، مولا حسین کی زیارت کی، واپس آیا تو کیا کہلایا؟ کربلائی. یہ زمینی ناتا ہے امام حسین سے. مشہد ہو کر آیا تو کہنے لگا مجھے مشہدی بولو، نجف ہو کر آیا تو کہنے لگے مجھے نجفی بولو. اب کسی یورپ کی کنٹری سے آئے گا پتہ نہیں کیا بلوائے گا. یہ ناتا کون سا ہے؟ زمینی ناتا ہے. زمینی ناتوں سے فضیلت نہیں ملتی. اصل جو تیرا ناتا ہے وہ فکر حسین کا ناتا ہے. کس کی فکر حسینی ہے، کس کی فکر یزیدی ہے؟ تو سوال یہ ہے اگر میں تہذیب کربلا کو سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہوگا واقعاً کربلا والوں کی زندگی کے اصول کیا تھے. جب تک اصول زندگی ابا عبداللہ الحسین نہیں اپناتے تب تک کوئی حسینی نہیں بنتا. انشاءاللہ 5 دنوں میں کوشش کریں گے ڈیلی ایک اصول زندگی امام حسین بتائیں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں کہ واقعاً ہمارے وجود میں خوشبو کردار حسین پیدا ہو جائے. اور محمد والے محمد صلوات. اصول کا مطلب جن اصولوں اور پلرز کے تحت اہل بیت زندگی گزارتے تھے. مثلا ایک بھائی آپ کو بولتا ہے کہ بھائی میرے دل میں بھی غم حسین ہے، شیعہ بھی بولتے ہیں میرے دل میں غم حسین ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے کس کے دل میں غم ہے؟ باطن جب تک ظاہر نہ ہو بندے کا پتہ نہیں لگتا. ایک آدمی بولے ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی ارادت رکھتے ہیں. بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ مجھ سے محبت بھی کرتے ہو، ارادت بھی رکھتے ہو؟ بندہ خدا کو بولے خدایا میں تیرا بڑا عاشق ہوں، اللہ کو کیسے پتہ چلے تو اس کا عاشق ہے؟ نشانیاں ہوتی ہیں نا. ہم شیعہ کہتے ہیں ہمارے دل میں غم ہے، اب دنیا بولے گی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم کہتے ہیں محرم میں شیعوں کی آنکھوں کو دیکھ لو، آنسو بتاتے ہیں کہ دل میں کیا ہے؟ غم ہے. ولادت کا دن آتا ہے چہرے کی مسکان بتاتی ہے کہ بندہ اہل بیت کی خوشیوں میں کتنا خوش ہے. کہتے ہیں ماتم، بھائی ماتم اظہار غم ہے، آنسو اظہار غم ہے. کیسے دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنے غمگین ہیں؟ اظہار کر کے بتاؤ گے نا. محفل لعب و لہب میں ایک بندہ کیسے بتاتا ہے؟ ناچ کے بتاتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بندے کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے اس کا تعلق ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ خوش ہوتا ہے ہنس کے بتاتا ہے میں خوش ہوں. اسی طرح اصول زندگی اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا علی کا لقب ہے امام المتقین، صاحب تقوی، کیسے پتہ چلے کہ علی متقی ہے؟ مثلا یا آپ یہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں ترتعش وجودھا، مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھیں، وجود کا حصہ کانپتا تھا. یا امام حسین زیارت دعائے عرفہ میں یہ فرمائیں کہ الہی اشاک کانی اراک، اے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے حسین تجھے دیکھ رہے ہیں.
صل علی محمد